اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بابا بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ غم۔ شاعر کہتا ہے سرکار مدینے کے صدقے میں عطا کر دو، سرکار مدینے کے صدقے میں عطا کر دو، یہ دولت بھی تمہاری ہے اور منگتا بھی تمہارا ہے۔ وہ ہند کے راجا میں ان کا بھکاری ہوں، وہ ہند کے راجا میں ان کا بھکاری ہوں، خالی میں چلا جاؤں کب ان کو گوارا ہے، خالی میں چلا جاؤں کب ان کو گوارا ہے۔ اور سرکار مدینے کے نائب ہیں میرے خواجہ، سرکار مدینے کے نائب ہیں میرے خواجہ، اجمیر کی گلیوں میں طیبہ کا نظارہ ہے، اور رحمت کی گھٹا بن کر برسا جو غریبوں پر، رحمت کی گھٹا بن کر برسا جو غریبوں پر، اجمیر میں ایک ایسا اللہ کا پیارا ہے، اجمیر میں ایک ایسا اللہ کا پیارا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں پر پھاقے ہونے لگے۔ ایک مرتبہ 3 روز تک گھر میں فاقہ رہا، اہلیہ پریشان ہونے لگی کہ کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے بالکل۔ اہلیہ محترمہ نے فاقے اور تنگ دستی کی شکایت حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ اللہ حضرت قطب صاحب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ محترمہ سے فرماتے ہیں ہمارے حجرے کے طاق میں جائیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ضرورت کے مطابق جو چیز چاہیے نکال لیجیے۔ اب ہر دن اہلیہ محترمہ قدرت الہی سے اس طاق میں سے گرم گرم روٹیاں نکالتیں اور گھر والوں کو کھلاتیں اور رشتہ داروں کو کھلاتیں اور غربا و مساکین کو کھلاتیں۔ تو اسی وجہ سے قطب الدین بختیاری کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کاکی کے لقب سے مشہور ہوا۔ ہمارے پیارے خواجہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اعظم حضرت قطب الدین بختیاری کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے اپنی غریبی اور محتاجی کی شکایت کی تو حضرت قطب صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرماتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ میری نگاہیں عرش معلی تک دیکھتی ہے کیا تو یقین کر لے گا؟ تو اس شخص نے کہا ہاں بلکہ اس سے بھی آگے یقین کر لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا جب تم اس قدر جانتے ہو پھر سن لو، تم نے جو چاندی کے وہ 80 سکے مکان میں چھپا رکھے ہیں انہیں سکون سے کھانے پینے کا انتظام کیوں نہیں کرتے ہو؟ پہلے اس چاندی کے 80 سکے 80 روپے کو خرچ کر لو، پھر غریبی اور محتاجی کی شکایت کر لو۔ وہ شخص حضرت قطب الدین بختیاری کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ مقدس میں شرمندہ ہوا، بہت زیادہ ہونے لگا۔ تو اس نے توبہ استغفار کی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب ہمارے حضرت قطب الدین بختیاری کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کی علم کی طاقت کا عالم یہ ہے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جنگ تبوک میں اونٹنی غائب ہو جاتی ہے
تو ایک منافق نے مسلمان سے کہتا ہے کہ تمہارا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو نبی ہونے کا مدعی ہے، پھر اسے اپنی اونٹنی کا پتہ کیسے نہیں چلتا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہاں بے شک میں نبی ہوں اور میرا علم بھی اللہ ہی کی عطا سے ہے۔ لو سن لو، میری اونٹنی فلاں جگہ کھڑی ہے، اس کی نکیل ایک درخت نے روک رکھی ہے، اس کی وجہ سے وہ اونٹنی میرے پاس نہیں آ رہی ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس اونٹنی کی نکیل ایک درخت سے رکی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے وہ اونٹنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس میں نہیں آ رہی۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس قدر علم غیب ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات، میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں جو کوئی غلطی یا خامی، اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں معاف عطا فرمائیں، اور وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔